اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، اللہ کے دو نام یا غنیو یا مغنیو اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ اور بے شمار پیسہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بے حساب دولت چاہیے ہو تو اللہ کے دو نام یا غنیو یا مغنیو اور انا اعطیناک الکوثر 70 مرتبہ پڑھ لو، پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ آج کے دن کریں گے اللہ آسانی کرے گا، کیونکہ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر ایک ایسی سورت ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے کہ سورۃ کوثر زبانی نہ آتی ہو۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی بزرگ و برتر کے دو نام اور سورۃ کوثر 70 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سورۃ کوثر کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ کوثر ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے با فضل خدا اللہ رب العزت کے آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفید ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا وظیفہ جو کہ بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل
محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے گناہوں کے سدباب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنے نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا تعلیم فرمائی جسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی بس مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو پڑھی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہم مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کی شیان و شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ صرف اور صرف عبادت کیے اور ہر وقت مغفرت مانگتے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سب ہی توبہ استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین، کاملین اور نیکوکار بندے نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ ناظرین اکرام، اس لیے ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ کوثر اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جن کو آپ اپنی حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکات و فضیلتیں ہیں، بہت سے خاص ہیں جو کہ اکابرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ ناظرین اکرام، دنیا کی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی مکمل ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کریں درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور وہ اس عمل سے راضی ہو کر ہمارا عمل قبول فرمائے۔
ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز استغفار کی کثرت فرماتے تھے تو ہمیں اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کیا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔